نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں گے کہ زکوٰۃ کے اصل حقدار لوگ کون ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا تفصیلاً ذکر ہے اور زکوٰۃ کس چیز پر فرض ہے، زکوٰۃ دینے والے لوگ کون ہیں اور زکوٰۃ لینے والے لوگ کون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ سونا چاندی، مال و تجارت، جانوروں پر یعنی مویشیوں پر اور زمین کی پیداوار پر فرض ہے۔ جو شخص مال و دولت پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن وہ مال گنجا سانپ بنا کر ان کے اوپر مسلط کیا جائے گا اور وہ مسلسل انہیں ڈستا رہے گا۔ اور جو شخص جانوروں کی، مال مویشی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ مال مویشی اسے سینگوں سے مارتا رہے گا، یہی اس کی سزا ہے۔ اب زکوٰۃ کے اصل حقدار لوگ کون ہیں؟ للفقراء، فقراء فقر کی جمع ہے، اس سے مراد وہ لوگ جن کے پاس گزر بسر کرنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ اور زکوٰۃ دینے کے لیے سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ آپ کے قریبی رشتہ دار اگر وہ حقدار ہیں، آپ کے محلے دار حقدار ہیں، تو سب سے پہلے حق ان کا ہے جن کو آپ اچھے سے جانتے ہیں، وہ فقراء۔ اور دوسرا والمساکین، مساکین سے مراد وہ لوگ جن کے جائز اخراجات تو زیادہ ہیں مگر آمدن کم ہے۔ آج کل ہمارے آس پاس ایسے لوگ کافی ہیں جن کے اخراجات زیادہ ہیں مگر آمدن کم ہے۔ اور تیسرے عاملین، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی آپ نے ڈیوٹی مقرر کی ہے زکوٰۃ دینے کے لیے، ان کو بھی تنخواہ دی جا سکتی ہے ان زکوٰۃ کے پیسوں میں سے۔ اور مؤلفۃ القلوب، اب مؤلفۃ القلوب وہ کفار ہیں جن سے آپ کو امید ہو کہ اگر ہم ان کو زکوٰۃ دیں تو یہ بعد میں مسلمان ہو جائیں گے، یعنی وہ کفار جو مسلمانوں کے بارے میں ہمدردی رکھتے ہوں، جن سے آپ کو امید ہو کہ اگر ہم ان کے ساتھ تعاون کریں تو یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کرانے یعنی غلام آزاد کروانے کے لیے وہ مسلمان جو کفار کی قید میں ہیں، جو غلام ہیں، ان کو آزاد کروانے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ والغارمین، اور مقروض جو اپنا قرض ادا نہیں کر سکتے، یعنی ان کے پاس اتنی آمدن نہیں ہے کہ وہ اپنا قرض ادا کر سکیں، تو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ان کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، مجاہدین کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور وہ مسافر جو راستے میں ہے اور اس کا زاد راہ یعنی اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، تو انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کر کے پھر اس دنیا میں چھوڑ دیا کہ جاؤ یہ آپ ہے اور آپ ہی کی مرضی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں گزر بسر کرنے کے لیے ہر چیز کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، اور ہمارے مال و دولت میں سے غریبوں کا، مسکینوں کا، فقراء کا جو حق ہے وہ ہمیں ہر صورت ادا کرنا ہے۔ زمین کی پیداوار سے عشر ادا کرنا فرض ہے۔ جو زمینیں بارانی ہیں یا چشمے سے سیراب ہوتی ہیں، وہ ہر 10 من پر 1 من جو ہے اس کا عشر بنے گا، اور جو زمینیں ٹیوب ویل سے سیراب ہوتی ہیں وہ ہر 20 من پر 1 من زکوٰۃ بنے گی۔ یعنی جو بارانی ہے اور چشمے سے سیراب ہوتی ہیں اس کی 20 من پر 2 من عشر بنے گا، اور جو زمینیں ٹیوب ویل سے سیراب ہوتی ہیں وہ 20 من سے 1 من اس کا عشر بنے گا۔ اگر کسی کے پاس زمین، سونا چاندی یا کوئی بھی چیز یعنی سیونگ میں جو چیز موجود ہے اس پر 2.5% زکوٰۃ ہے، یعنی اس کی قیمت لگائیں گے اور ہر 1 لاکھ کے اوپر 2500 روپے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، فرض ہے ہم پر۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ایک بار پھر بتلاتے چلیں کہ زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں، اپنے محلے میں اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے حقدار آپ کے وہ غریب رشتہ دار ہیں، اور اس کے بعد آپ کے محلے والے، آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ ادھر ادھر دیکھیں۔ پہلا حق جو ہے وہ آپ کے قریبی رشتہ داروں کا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اسی لیے ہمیں اس فرض کو لازمی نبھانا چاہیے، وگرنہ قیامت کے دن یا تو پھر زمین ہوگی تو یہ گلے میں ڈال دی جائے گی، مال و دولت ہوگی تو یہ سانپ بنا کر ہم پر مسلط کر دیا جائے گا، مال ہوگا تو وہ ہمیں سینگوں سے مارے گا۔
اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔